مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رزق کے حلال کرنے اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ کرنے کا ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے روزی کو پاک کرو، اپنے روزی کو حلال کرو اور کسی اور پر مالی لحاظ سے ظلم نہ کرو، ناجائز طریقے سے ظلم کے طریقے سے کسی اور کا مال حاصل نہ کرو۔ اس سے پہلے رمضان مبارک کے روزوں کا، رمضان مبارک کے احکام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب یہاں ساتھ ہی رزق کے حلال کرنے کا مسئلہ ارشاد فرما دیا، تو اس میں آپس میں جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے 30 دن یا 29 دن انسان ایک کورس کرتا ہے، ایک مشق کرتا ہے، ایک ٹریننگ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمانے پر اپنا حلال مال بھی کھانا پینا دن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے گھر میں ہے، اپنا کمایا ہوا ہے، حلال اور پاکیزہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان اس کو بھی نہیں استعمال کرتا۔ بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ چیز جو بالکل حلال ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، اس کو بھی کھاتا نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے روکا ہے۔ تو جب 30 دن تو نے ٹریننگ کی، کورس کیا کہ تو نے ان دنوں میں اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال بھی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے کہ حرام چھوڑ دے۔ تو وہ کورس ہوا، اس کورس سے انسان کی عادت بن گئی اللہ کے حکم کو ماننے کی۔ تو اس حکم کو ماننے کی بنا پر انسان اب آگے باقی جو زندگی ہے رمضان کے علاوہ بھی، اس میں بھی حرام کو چھوڑ دے۔ جیسے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کھانا منع ہے، تو ایسے ہی حرام کھانا مستقل منع ہے، حرام کمانا مستقل منع ہے۔ حرام کے اندر بے برکتی ہے، حرام کے اندر نحوست ہے، حرام کے اندر باقی جو حلال مال ہے اس کو بھی تباہ کرنے والی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتا، حالانکہ زکوٰۃ کا مال بھی اس کا اپنا کمایا ہوا ہے، وہ بھی اس نے حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے، لیکن اگر ایک بندہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتا، 40واں حصہ نہیں دیتا، 2.5% ادا نہیں کرتا، تو حدیث پاک ہے کہ اس کے باقی مال کو بھی وہ 2.5% سارے کو برباد کر دے گا۔ وہ اس کی وجہ سے باقی بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا، سب میں بے برکتی آ جائے گی، سب میں نحوست آ جائے گی، اور وہی مال اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا، اس کی تباہی اور بربادی بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو جو بندہ کماتا ہی حرام ذریعے سے ہو، کماتا ہی جھوٹ کے ذریعے سے ہو، فریب کے ذریعے سے ہو، سود کے ذریعے سے ہو، رشوت کے ذریعے سے ہو، دوسرے کو دھوکہ دے کر کے ہو، جھوٹی قسمیں کھا کر کے ہو، اپنے مال کو زیادہ تعریفیں کر کے بڑھا کر کے ناجائز ان کی تعریفیں کی کہ یہ چیز تو ایسی ہے ایسی ہے، اور یوں اس طریقے سے زیادہ پیسے کما لیتا ہو، اور کوئی وراثت کے اندر گڑبڑ کر لیتا ہو، تو اس طریقے سے جب بندہ کمائے گا ہی ناجائز طریقے سے، پھر اس مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور دوسرا اللہ پاک نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو روزہ ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کے فضائل کتنا زیادہ ہیں روزے دار کے، روزے والی عبادت کے، اس پر میں پہلے باتیں کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں۔ تو اب اتنی بڑی اہم عبادت روزہ جب تم نے رکھا، تو پھر خدا کے لیے سحری اور افطاری جو تم نے مال کمائے ہوئے سے کرنی ہے اس کو حلال بناؤ۔ اگر حرام مال سے افطاری کی، حرام مال سے سحری کی، اور سارا دن بھوکا بھی رہا، سارا دن پیاسا بھی رہا، اور مال ایسے سے افطاری کی جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے،
धोखे की मिलावट है, दूसरे को फरेब देने की मिलावट है। दिन को दुकान पर बैठ करके सब कुछ करता रहा, अपने रोज़ी के अड्डे पे खड़ा होके सब कुछ करता रहा, और अब सेहरी इफ्तारी के वक़्त खर्च कर रहा है, तो वो नाजायज़ माल से जब सेहरी करेगा, इफ्तारी करेगा, तो रोज़ा जो इतनी अहम इबादत थी उसके सवाब से भी महरूम हो जाएगा, वो रोज़ा भी कबूल नहीं होगा। तो अल्लाह ने रोज़े के साथ रिज़्क़ हलाल का मसला इसलिए बयान किया ताकि बंदे की रोज़े वाली इबादत ज़ाय होने से बच जाए, कि इंसान रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करके सेहरी इफ्तारी के अंदर अपने रोज़ी को हलाल करके अपने रोज़े के सवाब को महफूज कर सके, उसको बचा ले। तो इरशाद फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम, और ना खाओ तुम अपने मालों को आपस में, अपने मालों को आपस में ना खाओ, बिल बातिल, नाजायज़ तरीके के साथ। अब जब मैं किसी और का माल खा रहा हूँ झूठ बोल के, तो कल कोई और मेरा माल खाएगा मुझे झूठ बोल के। जब मैं किसी से रिश्वत ले रहा हूँ तो कल मेरा भी तो कोई काम किसी के बस में पड़ना है तो वो मेरे से रिश्वत ले लेगा। मैं अगर किसी से सूद ले रहा हूँ तो कोई मेरे से ले लेगा। मैं किसी को धोखा दे के कमा रहा हूँ तो कोई मुझे धोखा दे के कमा लेगा। तो देखें, जब आपको ये पसंद नहीं है कि मुझे रिश्वत देनी पड़े तो फिर आप रिश्वत लेते क्यों हैं? जब आपको ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर से चोरी करे तो आप किसी के घर से चोरी क्यों करते हैं? जब आपको ये पसंद नहीं है कि कोई मुझ पे डाका डाले, कोई मुझसे जुल्म करके मेरा माल छीन ले, तो फिर आप किसी और से क्यों छीनते हैं? अगर आज आप किसी और पे डाका डालेंगे, धोखा करेंगे, जुल्म करेंगे, कल कोई तेरे से करेगा। नतीजा ये कि बंदा बज़ाहिर ये समझता है कि मैंने जुल्म करके, मैंने रिश्वत लेके, मैंने सूद खा के बज़ाहिर अपने माल को बढ़ा लिया है और मैंने वहाँ से पैसा कमा लिया है, लेकिन ये उसकी भूल होती है। जिस तरीके से तूने कमाया है कल यही मामला तेरे साथ किया जाएगा और तेरा उधर से आएगा इधर चला जाएगा। तो रिश्वत लेगा, उधर रिश्वत दे के आ जाएगा, इधर डाका डालेगा, जुल्म करेगा, झूठ बोलेगा, नाजायज़ तरीके से कमाएगा। आज तू किसी की विरासत मारेगा, कल को कोई तेरी मार लेगा। नतीजा ये कि खाता बराबर हो जाएगा। तू समझ रहा है तुझे शैतान धोखा दे रहा है कि मैं माल कमा रहा हूँ, माल बढ़ा रहा हूँ, हालांकि तू कमा बढ़ा नहीं रहा। एक तरफ से अपने खाते में जुल्म का गुनाह ले रहा है, हराम कमाने का गुनाह ले रहा है, और दूसरी तरफ माल तो वैसे का वैसे चला जाएगा। जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। कमा तदीनो तुदानो, हदीस पाक है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। आज तुम किसी और के साथ जुल्म करोगे, कल कोई तुम पर भी जालिम मुसल्लत हो जाएगा। तो इसलिए फरमाया कि वला ताकुलू अमवालकुम, ना खाओ तुम अपने मालों को, अपने मालों को। किसी मुसलमान का माल अपना माल समझ, इसलिए कि आज तू उससे रिश्वत लेगा, कल तुझसे कोई और रिश्वत लेने वाला आ जाएगा। आज तू किसी से झूठ बोल के, उसको धोखा फरेब करके, उसके ऊपर जुल्म करके, लूट मार करके आज 4 टक्के तू उससे कमा लेगा, कल अल्लाह तेरे ऊपर। आज तू, तेरे सामने कोई गाहक बन के आया खड़ा है, तू उससे ज़्यादती करेगा, कल तू भी तो कहीं गाहक बन के खड़ा होगा। आज तू अगर दुकानदार बन के बैठा है, किसी पर जुल्म करेगा, कल तेरे सामने कोई और भी दुकानदार बन के बैठा होगा, वो तेरे ऊपर जुल्म करेगा। वतुदलू बिहा, और फरमाया किसी का माल नाजायज़ हथियाने के लिए अदालतों का सहारा लेना, जज्जों का सहारा लेना, और अदालतों के ज़रिए से झूठ फरेब से, झूठे गवाह पेश करके, झूठी कस्में उठा करके, किसी पर झूठे मुकदमा बाजी करके, उसको प्रेश रेज करके, उसको दबाव में ला करके उनसे माल कमा लेगा और तू समझेगा मैंने बड़ा फ़ायदा हासिल कर लिया। लेकिन ऐसा ना कर। वला तुदलू बिहा, असल इबारत यूँ है, वतुदलू बिहा, और ना ले जाओ तुम उन मालों के ज़रिए से इलल हुक्काम, हाकिमों की तरफ,
عدالتوں کی طرف، ججوں کی طرف، مجسٹریٹوں کی طرف وہاں معاملات جھوٹے نہ لے جاؤ جب تمہیں پتہ ہے۔ اور اگر جج نے تمہارے حق میں تمہاری چرب لسانی کی وجہ سے، تمہارے وکیل کے تکڑے ہونے کی وجہ سے، تمہارے وکیل کے اچھی بحث کر لینے کی وجہ سے اگر تم نے جھوٹا فیصلہ، غلط فیصلہ اپنے لیے کرا بھی لیا لیکن اندر میں تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا وہ مال تمہارے لیے پھر بھی حلال نہیں ہو جائے گا۔ یہ عدالتیں، جج تو دور کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو بندوں کا جھگڑا مالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور ایک نے اپنی چرب لسانی کی وجہ سے، تیز زبانی کی وجہ سے، ترار ہونے کی وجہ سے اس نے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا لیکن حقیقتاً وہ حق پر نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو، میں تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے بولوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری زہری قسموں کو دیکھتا ہوں، تمہارے بیانات کو دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم نے میرے سے بھی غلط فیصلہ کرا لیا تو وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ پھر بھی قیامت کے دن تم ایسے ہوگے جیسے آگ کے انگارے تم نے حاصل کیے، اور تم نے وہ ناجائز مال جو حاصل کیا وہ تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں۔ فرمایا اور نہ لے جاؤ تم ان مالوں کو حاکموں کی طرف جنہیں ناجائز مقدمے دوسروں پر کر کے، ناجائز کیس دوسروں پر بنا کر کے، ناجائز دعوے دوسروں پر کر کے مال حاصل نہ کرو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھاؤ تم ایک فریق کو لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ، بالإثم گناہ کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں ابھی عرض کر رہا تھا وہ یہاں حضرت نے باقاعدہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا بشر وانتم تختصمون الی ولعل بعضهم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذنه فانما اقطع له قطعة من النار، یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ اگر فی الواقع وہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا، وہ مال جو ناجائز طریقے سے کما لے گا وہ جہنم کا ایک انگارہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر جج یا قاضی یا مسلمانوں کا حاکم کسی مغالطہ کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل جائے، تو اس عدالتی فیصلہ کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، باوجود ہے کہ وہ کہے کہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا، لیکن عدالتی فیصلہ اگر غلط کرا لیا، جھوٹ پہ کرا لیا تو اس سے بھی حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بنا سکتا۔ یہ دھوکہ نہ رہے کہ چونکہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا اب تو میرے لیے حلال ہو گیا ہوگا۔ وراثتی معاملات میں ہم ایسے کرا لیتے ہیں اور بہت سارے مقدمات میں ایسے کرا لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ بندہ عدالت کے ذریعے سے یوں کرا لے اور یہ سمجھے کہ شاید اب میرے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، تاکید فرمائی کہ اپنے روزی کو حلال بناؤ۔ حرام روزی پر پلا ہوا جسم، یہ حدیث پاک یہاں لکھی ہوئی ہے، حرام روزی پر پلا ہوا جسم وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ جس جسم کو غذا حرام کی دی گئی،
جو پلا پلا حرام پر ہے، یہ جسم جہنم کا لقمہ بنے گا، یہ جسم جنت کے قابل نہیں ہوگا۔ دنیا میں روکھی پہ گزارا کر لیں، غربت پہ گزارا کر لیں، سوکھی پہ گزارا کر لیں، جھونپڑی میں رہنا گزارا کر لیں، کچے مکان میں رہنا گزارا کر لیں، پھٹے پرانے لباس میں رہنا گزارا کر لیں، لیکن حرام کے قریب نہ جائیں۔ حرام سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، حرام سے آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔